اپنے جادو سے موسم بدل دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو دیکھے بغیر کوئی مان نہیں سکتا۔ کشمیر کے ان بیلیفز کے جالے میں جادو ٹونا ایک عجیب اور الجھا ہوا حصہ ہے، جہاں امید بھی ہے، ڈر بھی ہے اور دھوکہ بھی۔ جب کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ غیر اخلاقی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ لوگ صرف اپنی رنجش یا حسد کی وجہ سے دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ آخر میں جادو کرنے والا بھی اسی جادو کا نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسے کہ کشمیر میں ایک مقبول کہاوت ہے، سحر گرس سحر گرس، یعنی جادو کرنے والے کا اپنا گھر بھی اسی جادو سے تباہ ہوتا ہے۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے، آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امائمہ ریشی۔ حالات حاضرہ پر مبنی اس تفصیلی رپورٹ کے تسلسل میں آج بات ہوگی جموں کشمیر میں سحر یعنی کالے جادو کے بڑھاؤ پر۔ کشمیر میں ٹکراؤ یا مقابلہ ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے ہمیشہ سے سحر یا جادو کا سہارا لیا ہے۔ اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر اپنی حفاظت کے لیے فیتھ ہیلرز یا پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک بڑا کاروبار بن گیا ہے جہاں لوگ میٹافزیکل طاقتوں کا غلط یا برا استعمال کرتے ہیں، پیسے کے بدلے میں کسی کا برا یا بھلا کرنے کے لیے۔ جب اٹالین ایکسپلورر مارکو پولو 13ویں صدی کے دوسرے حصے میں کشمیر آئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا، انہیں جادو ٹونا اور شیطانی کاموں کا حیران کن علم ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو بولنے لگوا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے جادو سے موسم بدل دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو دیکھے بغیر کوئی مان نہیں سکتا۔ 700 سال بعد بھی کشمیر میں جادو اور سحر کا اثر برقرار ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے آس پاس غیر معمولی طاقتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا اثر لوگوں پر گہرا ہے۔ اکثر لوگ اپنی زندگی کے مسائل کا سبب جادو کو سمجھتے ہیں۔ ہر پیر یا فیتھ ہیلر برا جادو نہیں کرتا، مگر سحر کا یہ یقین مہنگا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ایک پوری اکنامی بن چکا ہے، بالکل میڈیکل سائنس کی طرح۔ بہت سے لوگ میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ میڈیکل علاج چھوڑ کر صرف جادو ٹونا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نقلی پیر لوگ معصوم لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان پیروں کی عزت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں جو واقعی میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے ان بیلیفز کے جالے میں جادو ٹونا ایک عجیب اور الجھا ہوا حصہ ہے، جہاں امید بھی ہے، ڈر بھی ہے اور دھوکہ بھی۔ اگر یہ صرف صحت تک محدود ہوتا تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ اب کچھ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا کنٹرول کرنے کے لیے جادو ٹونا کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس نئی روایت نے خاندانوں کو توڑ دیا ہے، لوگوں میں بے اعتمادی اور جھگڑے بڑھ گئے ہیں۔ اسی سے منسلک آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ اپنے گھر کے راستے کی صفائی کرتے وقت ایک لڑکی کو اپنے ہمسایہ کے گھر کے پاس ایک چھپی ہوئی پرانی پرزے والی کاغذ ملی۔ وہ کاغذ دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اسے سال 2015 یاد آ گیا۔ وہ سال اس لڑکی کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ اس کی بیٹی نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور بیٹا بیمار رہتا تھا۔ جب اس نے وہ کاغذ اٹھایا تو فوراً سمجھ گئی کہ یہ کیا ہے۔ جب ہمسایوں نے وہ تعویذ دیکھا تب تک ان کے گھر میں بدنصیبی آ چکی تھی۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انصاف اللہ پر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ناظرین، جادو ٹونا کے بڑھتے ہوئے واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کا یقین اپنے دین اور خدا پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جب کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ غیر اخلاقی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہی ایک واقعہ نہیں، ہزاروں لوگ جادوگر اور پیروں کے پاس جا رہے ہیں، سحر یا سحرگر کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ بھی بن گیا ہے، مگر جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی اس برائی میں برابر کے شریک ہیں۔ ناظرین، ایک اور واقعہ ایسا ہی ہے۔ امتحان کی تیاری کے دوران اسما نام کی ایک لڑکی کو اچانک ایک ڈراؤنی مکڑی نظر آئی، جسے وہ ہلا دینے والی گھبراہٹ پر مبتلا ہو گئی۔ یہ منظر امتحانات کے ختم ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے راتوں کو مکڑیوں کے برے خواب آتے اور عجیب عجیب چیزیں محسوس ہوتی تھی۔ افسوس کے ساتھ اپنے آخری پیپر کے دن بھی اسما کو سخت دورہ پڑا اور وہ کچھ نہ لکھ سکی۔
امتحان کے بعد اسما کی چاچا اسے ایک پیر کے پاس لے گئے تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ کسی نے اس پر جادو کروایا ہے۔ اسما یاد کرتی ہے کہ پیر صاحب نے روحانی علاج کا آغاز کیا جس سے کچھ بہتری ہوئی اور گھر والوں کو سکون بھی ملا، مگر نقصان تو ہو چکا تھا۔ اسما نے غم کے ساتھ ہمیں بتایا کہ میں اب تک اکیلے نہیں سوتی اور آخری پیپر مس ہونے کی وجہ سے میرا اکیڈمک بیک لاگ رہ گیا ہے۔ اسما کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جادو ٹونا کے اثرات گہرے ہوتے ہیں اور بے گناہ لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ ان کا شک ہے کہ کسی نے اسما سے جلن یا دشمنی کی وجہ سے یہ کام کیا ہے۔ اسما کے والد نے کہا کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ لوگ صرف اپنی رنجش یا حسد کی وجہ سے دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بیٹی ٹھیک ہونے لگی تو انہوں نے زیادہ تفتیش نہیں کی، اب انہوں نے انصاف اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور اب ان کا دھیان صرف اسما کی صحت اور بہتری پر ہوتا ہے۔ سحر شاید وہ ایک عمل ہے جس کا شہر یا گاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہر جگہ برابر ہے۔ گاؤں کے لوگ شہروں کے سحرگر یعنی جادو ٹونا کرنے والے کے پاس جاتے ہیں اور شہری لوگ بھی گاؤں کے پیروں یا جادوگروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب ایک بازار بن چکا ہے۔ نقصان پہنچنے والا کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے کسی کام کے لیے، اور جس کو نقصان ہوا وہ بھی کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ آخر میں دونوں ایک تیسرے شخص کے ذریعے لڑ رہے ہوتے ہیں جو انہی دونوں کی کمائی پر پلتا ہے۔ ایک شخص جو اب 40 سال کا ہے کہتا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اس کا خود کا تجربہ کچھ اور کہتا ہے۔ اس نے ہم سے کہا کہ میں عجیب عجیب واقعات سنتا ہوں، جیسے کہ نہروں سے مردہ مچھلیاں ملنا جن میں لوہے کے کیل اور کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یا زمین میں گڑھے کھود کر وہاں کچھ جانوروں کے حصے ملتے ہیں جن کے ساتھ تعویذ بندھا ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی دھیرے دھیرے بربادی کی طرف جا رہی ہے کیونکہ لوگ اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کی نسل صرف مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ فیتھ ہیلنگ، جسے ہم روحانی علاج کہہ سکتے ہیں، کشمیر میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اصلی روحانی صلاحیت رکھنے والے اور فرضی لوگوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک سینئر سائیکائٹرسٹ نے ہمیں بتایا کہ میں کچھ روحانی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں تاکہ لوگوں کا سٹریس اور ڈپریشن مینیج ہو سکے۔ ایک کیس میں ایک لڑکی انہیں ریفر کی گئی تھی روحانی علاج کروانے والے کے ذریعے، جس نے اس کے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ نہ جن کے قبضے میں ہے نہ ہی اس پر کوئی جادو ہے، اس کے اصلی ذہنی مسائل تھے۔ جب اس کا علاج کیا گیا تو پتہ چلا کہ اسے ایک ریئر بیماری تھی۔ ناظرین، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے سمجھداری دکھائی ہو۔ اگست 2022 میں ساؤتھ کشمیر کے کچڈورا گاؤں میں ایک نوجوان ہاؤس وائف بیمار تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اسے جن نے قبضے میں لے رکھا ہے۔ ایک روحانی شخص کو بلایا گیا جس نے جادو اتارنے کے نام پر اس لڑکی کو ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے والدین نے روکا لیکن اس نے نہیں مانا۔ آخر میں وہ لڑکی بے ہوش ہو کر گر گئی اور ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور ہاسپٹل لے جا کر اسے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پولیس نے اس فیک پیر کے ساتھ اس لڑکی کے شوہر اور دیور کو بھی قتل کے کیس میں گرفتار کیا۔ کشمیر میں کچھ لوگوں نے روحانی علاج کے نام پر اپنا پورا کلٹ بنا لیا ہے۔ بڈگام کے ایک گاؤں میں ایک شخص نے صرف عورتوں کے لیے ایک بڑا ہاسٹل بنا دیا۔ سالوں تک کچھ نہیں کہا گیا، مگر بعد میں کچھ عورتوں نے اس پر الزام لگایا کہ وہ ان کا استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن کرتا تھا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ پولیس کو بھی اس چیز میں انوالو ہونا پڑا۔ یہ نیا رجحان بہت سی غلط فہمیوں کو جنم دے رہا ہے، جس میں جادو کو کچھ خاص لوگوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اسکالر نے ہمیں بتایا کہ ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کو بھی قرآن یا دعائیں غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ صرف کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں، اور لوگ مذہب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہر کلچر میں جادو موجود تھا۔ قدیم زمانے میں بھی لوگ اسے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ساؤتھ ایشیا میں اسلام کے آنے سے پہلے سے یہ رسم مشہور تھی۔ کشمیر بھی اسلام سے پہلے جادو کے لیے مشہور تھا۔ ایک اسکالر نے ہمیں اس متعلق بتایا کہ کسی بھی مسلم فرقے میں یہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، تعویذ کا رجحان دونوں شیعہ اور سنی میں پایا جاتا ہے۔ ایک مشہور شیعہ اسکالر نے ہم سے کہا کہ شیعہ پوائنٹ آف ویو سے سحر یعنی جادو ایک بڑا گناہ ہے، اسے سیکھنا اور کرنا حرام ہے۔
हाँ, अगर किसी मसले का हल ढूँढने के लिए स्टडी किया जाए तो वो अलग बात है। तावीज़ के हवाले से उनका कहना था कि ज़्यादातर तावीज़ों में कुरानिक आयत या दुआएँ होती हैं, जो अपने आप में गलत नहीं है क्योंकि कुरान में शिफा है। सहर का मतलब है सुपरनैचुरल या मेटाफिज़िकल ताकतों का गलत इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना। ये किसी के जिस्म, ज़हन और रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम या कारोबार तक को भी अफेक्ट कर सकता है। हर मज़हब में जादू, टोटके और बुरे असरात से मुतल्लिक अपना एक तरीका होता है और ये इतना पुराना है जितना इंसानी तहज़ीब। साइंस और लॉजिक इसे नहीं मानता, लेकिन फिर भी ये हमेशा से लोगों में मौजूद रहा है। नाज़रीन, आखिर में जादू करने वाला भी उसी जादू का नुकसान उठाता है। जैसे कि कश्मीर में एक मकबूल कहावत है, सहर गरस सहर गरस, यानी जादू करने वाले का अपना घर भी उसी जादू से तबाह होता है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।